بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو ایشوز کے اوپر میں بریفلی بات کروں گا آپ سے۔ ایک تو مسئلہ ہے نو کانفیڈنس موشن کا، جس کے بارے میں پی ڈی ایم کی اناؤنسمنٹ آ گئی کہ جی ہم نو کانفیڈنس موشن موو کریں گے۔ اور دوسرا جو ایشو ہے وہ یہی جو فیڈرل منسٹرز کی پرفارمنس کے اوپر جو 2 دن پہلے جس کے بارے میں اناؤنسمنٹ ہوئی، جو 10 پہ 3 وزراء کے نام اعلان ہوئے، اور پھر باقی وزراء کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ پھر اس میں کہ جی یہ طریقہ کار کیا تھا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کس بنیاد کے اوپر کس لیے یہ کیا گیا۔ اور اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو ایک ان الیکٹڈ باڈی ہے جو شہزاد ارباب صاحب کے انڈر کام کر رہی ہے، جس نے یہ اسیسمنٹ ساری کی تھی۔ اور دوسرا اس سے بھی امپورٹنٹ بات جو کہ مطلب ہے کہ انٹرسٹنگ بھی ہے ایک لحاظ سے، اور وہ یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر جو ہیں ان کی اپنی جو پوزیشن آئی ہے اس پورے جو نمبرنگ ہوئی ہے، مطلب ہے کہ جو ڈفرینٹ منسٹریز اور ڈویژنس کی، تو ان کی اپنی پوزیشن 18ویں آئی ہے، جو کہ ایک لحاظ سے مطلب ہے کہ اگر ایک اسیسمنٹ ہے تو اس اسیسمنٹ کو اس لحاظ سے ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ان کو دیکھیں کہ وزیر اعظم کی جو اپنی ڈویژن تھی اس کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو 18ویں نمبر کے اوپر ہے۔ پہلے ہم ذرا بریفلی بات کر لوں میں پی ڈی ایم کی جو کل کی میٹنگ ہوئی، جو اس میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس ہوئی۔ بہت سے لوگوں کو انتظار تھا، اور جس طرح کے کچھ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور کہہ بھی رہے تھے کہ جی کل اناؤنسمنٹ، یعنی کہ آج کے یہ جو کل کا دن گزر گیا کہ جی اس میں پی ڈی ایم کی ایک اناؤنسمنٹ جو آئے گی نو کانفیڈنس موشن کی، وہ اناؤنسمنٹ آ گئی، اور ظاہر ہے ہیڈ لائنز بن گئیں ٹی وی چینلز کی، اخباروں کی کہ جی نو کانفیڈنس موشن کا اناؤنس کر دیا پی ڈی ایم نے۔ لیکن یہ اناؤنسمنٹ مطلب ہے کہ بالکل سوکھی سی اناؤنسمنٹ ہے۔ یہ اناؤنسمنٹ بے معنی اس لیے ہو گئی کہ جی کچھ پتہ نہیں کہ کب نو کانفیڈنس موشن موو کی جائے گی، کچھ پتہ نہیں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ میں پہلے موو کی جائے گی، اسپیکر کے اگینسٹ موو کی جائے گی، چیئرمین سینٹ کے اگینسٹ موو کی جائے گی، یہ پنجاب میں موو کر دی جائے گی یا کے پی کے میں۔ کچھ بھی کلیئر نہیں ہے، اور اس بارے میں جب سوال کیا گیا تو ابھی تک تو وہ تیاریوں کی بات کر رہے ہیں کہ اب ہم تیاری کریں گے، اب اس کے لیے ہم جو مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان سے بات کریں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم الائز سے بات کریں گے، جو حکومت کے الائز ہیں ان سے بات کریں گے۔ اس کا مطلب ایک تو بات کلیئر ہو گئی کہ ابھی نمبرز کا جو مسئلہ ہے وہ ڈیفینیٹلی مسئلہ ہے، کیونکہ نمبر اگر آپ کے پاس پورے ہوں اور اگر آپ شور ہوں کہ آپ اس نمبر کو پروڈیوس بھی کر سکتے ہیں کسی بھی فرض کریں پرائم منسٹر کے کیس میں نیشنل اسمبلی میں، تو پھر تو مطلب ہے کہ اس کام میں تو دیر ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اور اگر فرض کریں کہ آپ نے اناؤنسمنٹ کر دی اور پھر آپ نے کوئی اس کے لیے ڈیڈ لائن نہیں ہے، تو یہ تو پھر ہفتوں میں بات کیا یہ مہینوں میں جا سکتی ہے، اور مہینوں میں تو خیر چلی ہی گئی اس لحاظ سے کہ مولانا فضل الرحمان نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جی ہم جو لانگ مارچ ہے اس کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، مطلب 23 مارچ کو جو لانگ مارچ ہوگا اس کی تیاریاں اپنی جگہ۔ 23 مارچ سے پہلے تو مطلب ہے کہ نہیں ہوگا، اس کے بعد کب تک ہوگا، کیا یہ پاسبل ہوگا، اور اس کے لیے جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا کیا رسپانس ہوگا، جو الائز ہیں گورنمنٹ کے، جو پی ایم ایل کیو کیا جواب دے گی، ایم کیو ایم کیا جواب دے گی۔ ابھی تک تو جو ایک تھا جو ابھی تک میٹنگز ہوئیں، اور اس میں آلدو ان یوزول میٹنگز تھیں کہ جی اپوزیشن کے ساتھ ان کی میٹنگ ہو رہی ہیں، لیکن ایم کیو ایم نے بھی کہہ دیا کہ ہم تو کہیں نہیں جا رہے۔ اسی طریقے سے ایم کیو ایم کے علاوہ جو ہے پی ایم ایل کیو نے بھی کہہ دیا کہ ہم کہیں بھی نہیں جا رہے، ہم تو یہیں پہ۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھی اسٹریٹجی مطلب ہے کہ ہے اپوزیشن کی، اور مجھے یہ بھی یقین نہیں ہے کہ یہ نو کانفیڈنس ہو سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، لیکن اگلے مہینوں میں، اگلے ہفتوں میں اگر یہ امبیرسمنٹ ہوتی ہے تو کس کے لیے امبیرسمنٹ ہوتی ہے۔ اور مجھے جو لگ رہا ہے کہ شاید پاسبلی آپ دیکھیے گا کہ شاید یہ نو کانفیڈنس جو ہے ان کیس آف پرائم منسٹر، کم از کم آئی ایم شیور یہ شاید موو ہی نہ ہو سکے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو دوسرا ایشو ہے اس کے اوپر ذرا بریفلی بات کر لوں کہ یہ جو 2 دن پہلے پرائم منسٹر نے اپنے منسٹرز کے پرفارمنس کے اوپر ایک مطلب ہے کہ ایک اناؤنسمنٹ کیا، اور پھر یہ کہ جی پہلے نمبر پہ کون سا وزیر آیا، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، 10 نمبر کی پوزیشنز ظاہر ہے انہوں نے بتائیں، اور وہ لوگ تھے 10 نمبر کے جن کی بہتر پرفارمنس تھی، اور جن کو مطلب ہے کہ جن کی اسی وجہ سے ان کو شاید پرفارمنس بونس وغیرہ کا بھی کوئی ذکر تھا۔
اس کے بعد جو انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ پرائم منسٹر جو ہوتے ہیں ان کی صرف ایک ہی ڈویژن ہوتی ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بولتے ہیں، اور اگر آپ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا نمبر دیکھیں تو وہ 18ویں نمبر کے اوپر ہے، یعنی کہ پرائم منسٹر کی جو اپنی ڈویژن ہے، پرائم منسٹر جس ڈویژن جو ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتی ہے اور جس کا کوئی وزیر نہیں ہو سکتا، کوئی اور وزیر اس کو ہیڈ نہیں کر سکتا ایکسیپٹ پرائم منسٹر، تو وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے، اور اس کا نمبر اس چارٹ میں جو ہے وہ 18th نمبر ہے۔ سو اس لحاظ سے میری مطلب ہے کہ بات ہوئی شہزاد ارباب صاحب سے، میں نے ان سے پوچھا کہ ویسے یہ تو بتائیں کہ مجھے کہ کس قسم کی کیا آپ کے پروسیجرز کیا تھے، تو اس کے اوپر وہ بتا رہے تھے کہ یہ بہت ہم نے ایک پرفارمنس کانٹریکٹ سائن کیا تھا تمام وزراء نے پرائم منسٹر کے ساتھ، اور وہ جولائی 2021 میں کیا تھا، اور اس کے اوپر کام ہو گئے تھے کہ پچھلے 2-2.5 سال سے ہو رہا تھا کہ ہم کس طرح پرفارمنس جج کریں ڈفرینٹ منسٹریز کی۔ تو اس لحاظ سے وہ کانٹریکٹ پرائم منسٹر کے ساتھ ہوا، اور اس میں کانٹریکٹ میں تمام وزراء نے اپنے ٹارگٹس خود دیے کہ یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں، مطلب ان ٹرمز آف پروجیکٹس بھی تھے، پالیسیز بھی تھے، اور اس قسم کی جو ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں جو بھی اس وزارت سے متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے اپنے مختلف قسم کے مطلب ٹارگٹس انہوں نے دیے، اور انہی ٹارگٹس کی بنیاد کے اوپر پھر یہ ہوا کہ انہی ٹارگٹس کی بنیاد کے اوپر یعنی کہ یہ پرفارمنس اسیس ہوئی، اور وہ جتنی بھی انفارمیشن تھی وہ اسیسمنٹ جو تھی وہ انفارمیشن کہ جی کس پروجیکٹ پہ کتنا کام ہو چکا، کس پروجیکٹ کے اوپر کتنا پیسہ خرچ چکا، یہ ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ مطلب ہے کہ رپورٹ ہوتی رہیں، اور یہ جو ہے تمام منسٹریز جو ہیں وہ ایک کمیٹی کو رپورٹ کرتی رہیں، جس کمیٹی کو شہزاد ارباب صاحب ہیڈ کرتے تھے، اور اس کمیٹی میں یہ جو ریویو کمیٹی اس کو بولتے ہیں، اس میں شہزاد ارباب صاحب کے علاوہ 3 لوگ اور تھے، ایک ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن، ایک سیکرٹری فائنانس اور ایک سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ۔ سو بیسیکلی یہ بیوروکریسی کی، شہزاد ارباب صاحب بھی فارمر بیوروکریٹ ہیں، سو بیوروکریسی کی ایک کمیٹی تھی جس نے یہ ساری اسیسمنٹ کر کے یہ ریزلٹس دیے، اور اس اسیسمنٹ کی بنیاد جب میں نے پوچھا کہ اسیسمنٹ کی وہ بنیاد کیا تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایک تو کوانٹیٹیو 70% تو جو اس پرفارمنس جج کی وہ ایک سکور تھا کہ 70% کے کس وہ جو پروجیکٹس آپ نے جو ٹارگٹ سیٹ کیے تھے تو وہ ٹارگٹس جتنے اچیو ہوئے اس لحاظ سے 70% تو سکور مطلب ہے کہ وہ کوانٹٹی کا تھا، اور پھر 30% کا وہ سکور وہ کہہ رہے تھے وہ کوالٹی کا تھا، اس لحاظ سے یہ کہ جی کسی کا انیشیٹو کیسا تھا، اور اسی لحاظ سے کہ جی ٹارگٹ سے بیونڈ کس نے کیا کیا کچھ اچیو کیا، تو اس طرح کی چیزیں وہ تھیں، تو اور وہ چیزیں مطلب ہے کہ یہ اسیسمنٹ جو ساری تھی یہ اسیسمنٹ اسی کمیٹی نے ایک ایک وزارت کے متعلق کی، اور اس بنیاد کے اوپر مطلب ہے کہ جی سب سے اوپر مراد سعید، اور پھر جو ہیں اسد عمر صاحب سیکنڈ نمبر پہ آئے، اس طرح مختلف لوگ، اور باقی بہت سے لوگ پیچھے رہ گئے، اور پیچھے رہنے والے ہیں انڈیا میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، وہ سارے کے سارے لوگ شکایتیں کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہو گیا، اور آپ نے یہ کیسی کہ ایک سرکاری افسروں کی بورڈ ایک کمیٹی ہے اس کے ہاتھ آپ میں دے دیا کہ کون وزیر کس وزیر کی پرفارمنس اچھی ہے اور کس وزیر کی پرفارمنس خراب ہے، تو اس لحاظ سے یہ ایک اسیسمنٹ ہوئی، اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ مختلف جو ہیں ڈفرینٹ ہمارے جو منسٹرز ہیں، جو ایڈوائزرز ہیں، اور جو منسٹریز اور ڈویژنز ہیں ان کی یہ جو پوزیشننگ آپ کے سامنے ہے، تو اس طرح یہ پوزیشن آئی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی خامیاں ہو سکتی ہیں اس میں، مختلف چیزوں کے اوپر کرٹیسزم ہوگا، لیکن یہ انیشیٹو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا انیشیٹو ہے، کم از کم کہ جی وزراء سے بھی پوچھا جائے اور اس چیز کو پبلک کیا جائے تاکہ وزراء کے بھی، اور پھر ایک ریس بھی ہو آپس میں، ایک کمپٹیشن بھی ہو، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کمی ہے تو اس کو آپ امپروو کر دیں، لیکن اوور آل یہ چیز چلنی چاہیے، اس طرح کا یہ ہونا چاہیے، اس طرح کی جو ایکسرسائز ہے یہ چلتی رہنی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔